अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान की मईशत जो कि वैसे ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये एक और बड़ा चैलेंज इसलिए भी हमें नज़र आ रहा है क्योंकि ईरान पर जो मुसल्लत करदा जंग है उसके नतीजे में आबनाए हरमुज़ ईरान की जानिब से जब बंद की गई और उसे चोक किया गया है, और स्ट्रैटेजी भी ईरान की यही लगती है कि पूरी दुनिया की मईशत को समझ में आए कि किस तरह से ईरान पर जो मुसल्लत जंग है उसका एक आफ्टर इफ़ेक्ट आ सकता है। और अब तक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद करने की जो एक स्ट्रैटेजी है, मेरा ख़्याल है कि ईरान चाहता भी यही है कि वाशिंगटन के अंदर भी या पूरे अमेरिका के अंदर भी जो दुनिया में पंप्स हैं वहाँ तक जाकर सोरिंग ऑयल प्राइसेस से जो फ़र्क पड़ेगा लोगों में इस मुल्क की मुख्तलिफ ममालिक की मईशत पर, वो समझ में आना चाहिए ताकि दुनिया को ये समझ में आ सके कि इस किस्म से बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। पाकिस्तान की भी मईशत को एक इमीडिएट शॉक तो लगा, और वो हमने देखा जब कुछ 2 हफ्ते कबल जब इस तरह से प्राइस बढ़ाई गई पेट्रोल की और डीज़ल की, और उसके बाद फिर हुकूमत की जानिब से ऑस्टेरिटी मेजर्स भी लिए गए और कहा कि ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि बर्दाश्त खुद किया जाए और इसको स्टेबल किया जाए, और प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए ये ऑयल और जो डीज़ल और पेट्रोल है उसकी कीमतों को बढ़ाया गया था। बात यहाँ पे आके नहीं थमती। ज़ाहिर है कि सिर्फ पाकिस्तान की मईशत इससे इफ़ेक्ट नहीं हो रही, जो ईरान के ऊपर मुसल्लत करदा जंग है इससे जो गल्फ़ ममालिक हैं, खलीजी ममालिक, उन पर, और इसके अलावा दुनिया में भी हम देख रहे हैं कि इसके जो रिपल इफ़ेक्ट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत जैसे ऑलरेडी सारे चैलेंजेस हैं, IMF के प्रोग्राम में हम ऑलरेडी हैं, हुकूमत के उठाए करदा जो स्टेप्स हैं क्या उससे कोई बेहतरी आ सकती है, या पाकिस्तान के अवाम को मज़ीद मुश्किलात के लिए तैयार रहना चाहिए, और वो मज़ीद मुश्किलात किस नौयत की हो सकती हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर सलमान शाह, हमारे साथ हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम, और मज़हर अब्बास साहब जो एक सीनियर तज्ज़िया निगार और एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर शाह, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी कि 85% तकरीबन ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं इस आबनाए हरमुज़ से, और अब क्योंकि इसे मतलब ब्रेंट क्रूड की कीमत होवर करती है, ऑलमोस्ट 100 टच करती है, गल्फ शिपमेंट जो है वो डिसरप्ट हो चुकी है, तो पाकिस्तान के जो इमीडिएट इफ़ेक्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर, वो आप किस तरह से इस वक्त देख रहे हैं? देखें, ये हम पहले भी देख चुके हैं इस तरह का शॉक पाकिस्तान की इकॉनमी पे, और वो बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ था। आपको याद है 2008 में ऑयल प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन हाईएस्ट पीक जो थी वो $147 पर बैरल पे गए थे जी। तो उस वक़्त हमारी कोई दुनिया में जंग भी नहीं थी, सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो इस किस्म का जो पॉली क्राइसिस इस वक्त चल रहा है इस तरह से नहीं था, लेकिन उस वक़्त भी हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट के बड़े मसाइल थे। सही। और जो सबसे जो ख़तरनाक बात थी कि हर महीने हमारे रिजर्व्स जो हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन से गिर रहे थे। सही। और तकरीबन 3-4 महीने में कोई $4-5 बिलियन के रिजर्व्स ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर एकदम डिवैल्यूएशन बहुत बड़ी हुई। उसके बाद फिर एक महंगाई का दौर शुरू हुआ। सही। और मेरे ख्याल में 2008 के बाद से पाकिस्तान की जो नंबर्स हैं वो कभी स्टेबलाइज नहीं हुए। सही। हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट जो है 2007 में तकरीबन उस वक़्त 22-23% तक पहुंच चुकी थी। वो एकदम गिर के 12% पे आई और फिर 12-13-14% के दरमियान चल रही है। और सब्सिक्वेंटली जितनी भी हुकूमतें आई हैं, किसी ने भी इकोनॉमी की रिजिलियंस के बारे में नहीं सोचा, और एक हम क्राइसिस सिचुएशन में ही रहे हैं। और वो क्राइसिस सिचुएशन बैक्ड बाय द IMF प्रोग्राम, कि वो IMF का आपको टीका थोड़ा सा लगता है, आप ऑस्टेरिटी वगैरह करते हैं, फिर आप समझते हैं कि अब हम बहुत तगड़े हो गए हैं, फिर वो वही काम करते हैं जो पहले करते आ रहे हैं। तो जो इकोनॉमी में रेजिलियंस बनानी थी वो नहीं की गई। और रेजिलियंस का क्या मतलब था? रेजिलियंस का मतलब ये था कि एक तो एनर्जी इंडिपेंडेंस, यानी कि इम्पोर्टेड एनर्जी से छुटकारा कैसे इकोनॉमी को हो। सही। और ना हमने बिजली के निज़ाम को इस तरह से
فوسل فیول سے آزاد کیا, اور باقی جو ہے سولرائزیشن, الیکٹرک وہیکلز, اس قسم کے کوئی پروگرامز نہیں کیے کہ ہم اپنی ڈپینڈنس فوسل فیولز پہ کم کریں. صحیح. دوسری چیز ہم نے جو بالکل نہیں کی وہ یہ تھے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ہے بڑی انورڈ لکنگ, اور ہماری جو انسینٹیوز ہیں وہ زیادہ تر یہ ہیں کہ آپ اپنے ملک کے اندر ہی اپنی مارکیٹ کو سرو کریں, اور آپ ایکسپورٹس کی طرف نہیں دیکھتے. صحیح. اور زیادہ تر پروٹیکشن ہے, ہر چیز کو پروٹیکشن ہے. سو انویسٹمنٹس جو تھوڑی بہت ہوتی ہیں وہ آپ کے اندرونی کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں, ناٹ فار ایکسپورٹ پرپسز. اوکے. تو یہ جو ٹرانزیشن تھی فرام انرجی انڈیپینڈنس ٹو این آؤٹ ورڈ لکنگ اکانومی, وہ ہماری پچھلی کتنی گورنمنٹس جو ہیں وہ ناکام ہوئی اس کام میں. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پروٹیکشن میرا خیال اس خطے میں سب سے زیادہ ہے. سب انڈسٹریز جو ہیں, اب گاڑیوں کو دیکھ لیں آپ, فرٹیلائزر کو لے لیں آپ, کسی چیز کو بھی لیں, ایون ٹیکسٹائل از پروٹیکٹڈ. صحیح. سو آئی تھنک کہ یہ جو میجر ریفارمز کرنی تھی وہ ہم نے نہیں کی. صحیح. اور دنیا آپ کو پتہ ہے اسٹینڈ اسٹل پہ نہیں ہوتی, دنیا میں شاکس بھی آتے ہیں, دنیا میں ترقی بھی ہوتی ہے, انوویشن بھی ہوتی ہے, نئی ٹیکنالوجی بھی آتی ہے. رائٹ. تو ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں, اور اب ایک گلوبل قسم کی جنگ بھی ہمارے سر پہ کھڑی ہے. اور میرے I'm kind of worried کہ یہ اگر 3-4 ماہ اگر چل پڑی تو پھر کہاں, تو پھر بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. اچھا میں ڈاکٹر شاہ میں آپ کے پاس یہ جو آئی تھنک جو ایپک فیوری ہے, جی, I think is turning into an epic disaster, اور اس کے بعد پھر ایک ایپک ٹرانسفارمیشن بھی آئے گی جو پوری دنیا کو دیکھنے ہو سکتا ہے. اس میں یہ دیکھنا ہے نا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کس طرح سے اس کو کتنا ایبزارب کر سکتے ہیں. ڈاکٹر سلیم میں آپ کی طرف آتی ہوں, ناٹ ود دا کفایت شاری, لیکن جو گورنمنٹ نے جو پروجیکشن کی تھی اور ان کی پروجیکشن گروتھ کی جو تھی وہ 4% تھی, 20% ہم نے دیکھا ہے کہ آئل پرائسز جو ہے وہ ہمیں بڑھانی پڑ گئی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ اب اس گروتھ ٹارگٹ کو ریوائز کرنے کی ضرورت پڑے گی, اور اس جو پروجیکٹڈ ٹارگٹ ہے اس پر تو ہم نہیں آ سکتے؟ یہ گروتھ ٹارگٹ تو نادیہ میرے خیال ہے بڑی دور کی بات ہے. مجھے 3 بہت بڑے چیلنجز جو ہیں معاشی محاذ پہ بالکل واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں. دیکھیے ہمارا جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے, جو بیرونی سیکٹر ہے, وہ تقریباً مکمل طور پہ اس کا انحصار ہے ریمیٹنسز کے اوپر. وہ ہمارے جو 1 کروڑ پاکستانی باہر رہتے ہیں, لاسٹ ایئر انہوں نے کوئی $38 بلین واپس بھیجا ہے, اور اسی کے زور پہ ہمارا سارا کا سارا جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس میں سے لگ بھگ کوئی 27-28 ارب ڈالر جو ہے وہ گلف کنٹریز سے آتا ہے. صحیح. اور گلف کنٹریز میں اب یہ جنگ کے بعد جو ان کی اکانومیز سلو ڈاؤن کریں گی, تو خدشہ میرا یہ ہے کہ وہ ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ نیچے چلی جائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 5-10% لوگ جو گلف میں کام کر رہے ہیں ان کی نوکریاں خطرے میں آ جائیں, اور کہیں 5-10% جو پاکستانی وہاں کام کر رہے ہیں 8-10 ہزار شاید وہ واپس پاکستان آ جائیں. تو پھر ریمیٹنسز نیچے چلی جائیں گی, اور اسی دوران تیل کا جو ریٹ ہے وہ آپ نے دیکھا کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب رول آف تھم ہم استعمال کرتے ہیں کہ اگر $5 عالمی منڈی میں 1 بیرل کا ریٹ بڑھتا ہے تو پاکستان اور پاکستان میں رہنے والوں کو تقریباً $1 بلین کا ٹیکہ لگتا ہے. صحیح. تو اب سوچیے یہاں پہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہیں $20-25 فی بیرل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اگر یہ زیادہ دیر تک چلتا رہے تو پھر تو یہ کہیں $4-5 بلین کا ٹیکہ ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ میں لگ جائے گا, کچھ ریمیٹنسز بھی نیچے آ جائیں گی, تو پھر اس کو سنبھالنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. نہیں تو سنبھالنے کے سر ایونیوز کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو سمجھ لیجئے لیٹ سپوز ہائپوتھیٹکلی یہ ہو رہا ہے, تیل کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں, جنگ اینی ٹائم سون ابھی ختم ہوتے نظر نہیں آ رہی, ریمیٹنسز پہ اثر آ سکتا ہے, ہماری جو انڈسٹری کی گروتھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کے سامنے ہے, تو اب اور کیا کیا جا سکتا ہے ان دس گیون سینیریو؟
देखिए दो चीजें हैं, एक तो ग्लोबल हालत और पाकिस्तान की हालत। एक आपका सवाल जो है, एक तो उसका मैं जवाब दे सकता हूँ अपनी जाती दानिश के तौर पे, और एक हम इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल करते हैं कलेक्टिव विजडम, यानी कि इस वक्त जो इज्तमाही हिकमत है, मार्केट्स की हिकमत है, वो क्या कह रहे हैं। वो मीडिया से बड़ा इख्तलाफ कर रही है इस वक्त। मीडिया में आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गई है, अजरबैजान पे मिसाइल चल गया है, टर्की की स्पेस में मिसाइल गिरा दिया गया है। वो ये कह रही है, अगर आप तेल की मार्केट को सामने रख के देखें तो वो ये कह रही है कि अभी जो प्राइस है वो फियर फैक्टर के नतीजे में है, वो सप्लाई के नतीजे में नहीं है। अच्छा, अगले 4 महीने 5 महीने अगर आप ऑयल की कर्व देखना शुरू करें, जिसको मैं कलेक्टिव विजडम कह रहा हूँ, वो ये कह रही है कि अगले 12 महीने के अंदर अंदर तेल की कीमत $62 पे आ जाएगी, जो जंग होने से पहले थी। तो जो सोने की मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट हैं, चाहे वो जापान की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो शंघाई हो, या फिर ये ऑयल के फ्यूचर्स हो, वो ये पैगाम दे रहे हैं कि ये जंग ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। अच्छा, तो जिस सवाल के ऊपर आप भी फोकस कर रही हैं, उसमें लफ्ज आ रहा है अगर का। अगर ये जंग बहुत अरसा चली तो जो मार्केट्स की पैगाम रसाई हो रही है, जो मार्केट्स पैगाम दे रही हैं, दुनिया भर की मार्केट्स, वो ये कह रही हैं कि ये जंग लंबी चलने वाली नहीं है। तेल के फ्यूचर्स ये कह रहे हैं कि तेल की कीमत जो है वो टेम्परेरीली बढ़ी है और फिर वो नीचे आ रही है, और वो एक्चुअली उसकी खरीदो फरोख्त इस वक्त, अगर मार्च 2027 का तेल आप खरीदना चाहें तो वो लगभग $60-62 पे आज ट्रेड हो रहा है। तो ये तो इख्तलाफ है जो मुझे मीडिया में और मार्केट की खबर में या जहानत में नजर आता है। सही। पाकिस्तान का नादिया थोड़ा सा मामला फर्क है। ओके, देखिए पाकिस्तान में एक तो IMF 2 हफ्ते मुज़ाकरात करने के बाद वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किए बगैर वापस चला गया। ठीक। ईद के फौरन बाद कोई $1 बिलियन का यूरो बॉन्ड जो है वो हमने उसकी पेमेंट करनी है। सही। हुकूमत का सारा फोकस जो है, न सिर्फ इस हुकूमत का बल्कि इससे पहली हुकूमतों का भी, वो टैक्स इकट्ठा करने पे रहता है। सही। वो अपनी खराजात कम करने पे नहीं रहता, वो अपने नुकसानात कम करने पे नहीं रहता, वो सारा फोकस टैक्स पे रहता है, और टैक्स इकट्ठा हो नहीं पाता। तो वो डबल जेपटी में चला जाता है मामला। अब हुकूमत को करना क्या चाहिए? देखिए, एक तो एक्सटर्नल सेक्टर के हवाले से जो हमारा एक्सचेंज रेट है और जो हवाले का रेट है, वो उसमें फर्क पड़ता चला जा रहा। ठीक है। उससे ये होता है कि जब रेमिटेंसेज आती हैं तो वो हवाले के थ्रू आती हैं, बैंक के थ्रू नहीं आती। तो इसमें हुकूमत को कोई प्रीएम्प्टिव स्टेप लेना चाहिए, ये बैरूनी सेक्टर के हवाले। ओके। और अंदरूनी सेक्टर में इखराजात, नुकसानात और हजारों अरब रुपए के इखराजात और हजारों अरब के नुकसान। फर्रुख सलीम साहब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं डॉक्टर सलमान शाह, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर फर्रुख सलीम माहिर माशियात हैं, और मजहर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। मजहर अब्बास साहब, हुकूमत ने जो स्टेप्स अभी लिए हैं, हमारे दोनों जो माहिर माशियात हैं वो तो एक ग्रेव सिचुएशन बता रहे हैं कि अब नहीं तो कब नहीं वाली बात है, बहुत चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन इस वक्त जो आप देख रहे हैं मामलात, क्या आप समझते हैं हुकूमत के ऑस्टेरिटी मेजर्स काफ़ी हैं और इससे कोई खातिर खा फ़र्क भी पड़ने वाला है? जी नादिया, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। देखिए, पहली चीज जाहिर है, मैं दोनों माहिर माशियात हैं, इनके सामने मैं तो एक लेमैन के तौर पे बात करूंगा। मतलब ऑस्टेरिटी मेजर्स क्यों इमरजेंसी में लिए जाते हैं? जो हमारे जो लीडर्स हैं वो हमेशा ये क्लेम करते हैं कि लीडर्स शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। राइट। तो एक इमरजेंसी हुई तो हम किफायतशारी पर आ गए। अब वो जो किफायतशारी है वो छोड़े कैसी होती है, वो एक तरफ रखें। लेकिन ये क्यों नहीं होता कि आपका वे ऑफ लाइफ जो है वो एक सिंपल तरीके से हो? एक आपके हुक्मरान क्यों आवाम से कटे हुए लगते हैं? हमारे यहाँ जिस दिन कोई MPA या MNA जो जिस वक्त इलेक्ट होता है, उसी दिन उसका ताल्लुक आवाम से कट जाता है। और उसकी एग्जांपल आप इससे ले सकते हैं कि उसकी गाड़ी पे फौरन उसकी नेम प्लेट के साथ MP और MNA लिख दिया जाता है। बिल्कुल। ये जो हमारा तरीका है, आप देख लें, जो हमारे यहाँ हमारा रहन सहन है हमारे हुक्मरानों का, जिस तरीके से जो गाड़ियां जो मैं उस पर नहीं जाऊंगा,
آپ پروٹوکول دیکھ لیں, آپ ایکسپینسز دیکھ لیں, ہر سال نئی گاڑیاں, نیا فرنیچر. اب سلمان شاہ صاحب رہے ہیں سیکرٹری فائنانس, یہ مجھ سے بہت بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے. مطلب میں کیوں, اگر اس ملک میں نے کوئی ایک دور دیکھا ہے کہ جس میں ہاں واقعی جو سیٹ بائی ایگزامپل تھا, وہ جنیجو کا پیریڈ تھا. اچھا, جب انہوں نے یہ اقدامات کیے اور اس اقدامات کو انفورس بھی کیا کسی حد تک کہ جی لوگ کیوں بڑی گاڑیاں لیں, کیوں پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بڑی گاڑیاں, منسٹر بڑی گاڑیاں, کیوں ہر سال گاڑیاں تبدیل کی جائیں اس میں. تو ہمارا جو اوور آل اسٹائل آف گورننس ہے, اور وہی کفایت شاری یا آسٹیرٹی میجرز کی طرف لے ہی نہیں جاتا. بالکل ہمارے یہاں سارا اسٹائل جو ہے وہ بالکل شاہانہ ہے. اس لیے اگر آپ وقتی طور پہ کچھ چیزیں جی بھائی مجھے بتائیے کہ منسٹرز کی 2 مہینے کی تنخواہ کی کٹوتی کیوں ہو؟ اس کو ایک نارمل تنخواہ ملنی چاہیے. تنخواہ کے بغیر کیا کسی منسٹر کے پاس, کسی بھی عام آدمی کے پاس آپ کی تنخواہ روک لی جائے تو وہ آسٹیرٹی میجر ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو ریشنل ہمارا ہے, وہ جو پورا ایٹیٹیوڈ ہے وہ ریشنل ہے ہی نہیں. لہذا جتنی بھی کفایت شاری کر لیں, جو کہ بجائے میجرز جو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس سے کتنی بچت ہو جائے گی, کتنی چیزیں آپ کی جو ہے وہ سیف ہو جائیں گی. تو اپنا اسٹائل آف, اور صرف ایک خاص وقت کے لیے نہیں, اپنا اسٹائل آف گورننس تبدیل کریں. سارے جو منسٹرز ہیں سب کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں, بالکل کیوں نہ وہ اپنی گاڑیوں میں آئیں, بالکل کیوں گورنمنٹ پر بوجھ بنے. یہ جب آپ اپنے آپ کو پیپلز ریپرزینٹیٹیو کہتے ہیں تو پیپلز ریپرزینٹیٹیو لوگوں کی طرح رہنا سیکھیں, لوگوں کی طرح اپنی زندگی کو اڈاپٹ کرنا سیکھیں, تاکہ لوگ اپنے آپ کو ان سے ریلیٹ کر سکیں. تو ہمارے یہاں تو آسٹیرٹی میجر صرف ایک آئی واش ہوتا ہے. اس سے زیادہ کبھی بھی, میں نے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا, اور مجھے ہمیشہ اس چیز سے کوفت ہوتی ہے کہ جی ایک ایمرجنسی آ گئی تو آپ نے ایک کفایت شاری کر لی, اور وہ بھی جو بھی کفایت شاری جیسی تیسی بھی ہے کر لی. ادروائز نہیں ہے, ادروائز وہی عیاشیاں ہیں معذرت کے ساتھ, بالکل ادروائز وہی اسٹائل آف گورنمنٹ ہے. لمبی لمبی گاڑیاں پروٹوکول میں چلیں گی. جب یہ سب کے سب باہر جاتے ہیں جی, تو کیا سب کے سب کو یہ پروٹوکول ملتا ہے؟ اگر نہیں ملتا تو کیوں نہیں ملتا؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ایمرجنسی کے وقت کفایت شاری کرنا. اور ابھی جیسے ڈاکٹر فاروق سلیم کہہ رہے تھے, اخراجات کا ذکر کر رہے تھے, اور ان اخراجات کے حوالے سے ڈاکٹر شاہ, آئی ایم ایف نے کئی بار گورنمنٹ کو ان کے ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے تنبیہ کی ہے کہ ان کو کم کریں. لیکن کیا وجہ ہے, یہ کیا سسٹم آف یا اسٹائل آف گورننس ہے کہ فرام دا پارلیمنٹیرینز, کہ کبھی پارلیمنٹ کو جو ہے وہ بڑا تزئین و آرائش کے لیے ہم نے دیکھا, صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ اتنی بڑی بڑی بنائی جا رہی ہیں, اتنے پروٹوکولز ہیں, اس قدر الاؤنسز دیے جا رہے ہیں, اور بیوروکریسی کو ہم کبھی بھی مائنس نہیں کر سکتے, اس لیے کہ خواجہ آصف صاحب تو کہتے ہیں کہ سب کچھ بیوروکریسی کرتی ہے. آپ فرمائیے گا کہ واٹ از دا پرابلم ان چینجنگ دا اسٹائل, کہ جب ایک ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک غریب ملک ہیں, ہر وقت آئی ایم ایف کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, اور ساری سختیاں جو ہیں وہ عوام برداشت کر رہی ہوتی ہے, اس کو توڑنے میں کیا مسائل ہیں؟ نادیہ, اس کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑی سی ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں جو کہ ہمیں جی بہت امیڈیٹ جس کی ضرورت ہے, جی اور وہ یہ ہے کہ اگر ہماری اکانومی میں ریزیلینس بنانی ہے فرام اے بیلنس آف پیمنٹ پوائنٹ آف ویو, جی تو ہمارے ریزروز جو ہیں وہ تقریباً 5 ماہ کی امپورٹس کے برابر ہونے چاہیے, ٹھیک, جو کہ ایک مطلب اسٹینڈرڈ ہے ان اے وے کہ یہ اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ کا اسٹیبلٹی کے لیے آپ کو 5 مہینے کے, بلکہ اس سے بھی زیادہ 6 مہینے کے ریزروز ہونے چاہیے. تو اس حساب سے تو ہمارے 25 ارب ڈالر کے کم از کم ریزرو ہونے چاہیے, جو اس وقت 15-16 ارب ڈالر کے ہیں. سو دیر از اے بگ شارٹیج اوکے, آف آر ریزروز, اور اس کی وجہ سے ہماری اکانومی بہت شیکن فاؤنڈیشنز پہ ہے. صحیح, اور اگر یہ 3-4 ماہ کا معاملہ جو چل رہا ہے, اس کا جو بل پاکستان کو فورن ایکسچینج میں آئے گا وہ کم از کم میرا خیال ہے 5 سے 10 ارب ڈالر آئے گا, اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور اگر وہ ہم اس کی ارینجمنٹ نہیں کرتے, اور وہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی ارینجمنٹ کریں, بلکہ ہمیں آئی ایم ایف سے بھی یہ کھولنا چاہیے کہ ہمیں ایمرجنسی فنڈنگ وہ کتنی کر سکتے ہیں, صحیح, پلس ہمیں
سعودی عربیہ جو اب ہمارا بہت بڑا پارٹنر ہے اس کے ساتھ ڈیفرڈ پیمنٹس کو اور ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا اور سر 10 سال کے لیے تو کی ہے، اس کے علاوہ بھی کرنا پڑے گا. ہاں تو 5 سے 10 ارب ڈالر کا ہمیں فائنینسنگ ارینجمنٹ کرنی پڑے گی اگر ہم نے اسٹیبلٹی رکھنی. اگر نہیں رکھیں گے تو یہ ہماری ڈیویلیویشن بہت زبردست ہوگی اور اس کے ساتھ ایک مہنگائی کا دور چلے گا. اس کے ساتھ ہماری ریمیٹنسز کی، جیسے فرق صاحب کہہ رہے تھے، ریمیٹنسز پہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. وہ ہوا تو ہماری یہاں پہ بیلنس آف پیمنٹ اور آؤٹ ہو جائے گا اور پریشر آئے گا روپی پہ. انویسٹمنٹ ویسے ہی نہیں ہو رہی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ امیڈیٹلی جو ہے آپ کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے اور بڑی جلدی چاہیے اور یہ حکومت کو ارینج کرنی پڑے گی. نو ifs and buts. اس کے بعد اب آپ آ جائیں دوسری باتوں پہ جی جو مظہر صاحب کہہ رہے تھے نا، ہماری جی گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں ہماری یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم پورا جو پچھلے کم از کم 15-20 سال فوکس، بلکہ میں کہوں گا 2008 کے بعد جب سے یہ کرائسس ایک قسم کا ہمارا بیلنس آف پیمنٹ چلتا ہی آ رہا ہے جی اس میں ہمارا فوکس رہا ہے ٹیکسز کے اوپر. صحیح. اور ٹیکسز اینڈ ایز فرق سیڈ we have not focused on our expenditure side. So in a way اگر ٹیکسز آپ نے لیے تھے اور وہ عوام کے لیے خرچے کے لیے لیے تھے تو پھر تو چلو اس کو کچھ جسٹیفیکیشن آپ دے سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو ٹیکسز آپ پیورلی حکومت کا پیٹ بھرنے کے لیے لے رہے ہیں کیونکہ نہ اس میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کوئی ایلیمنٹ ہے جس سے ہم کہیں کہ جی پورا نیشنل انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے یا انفراسٹرکچر میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں. نہ اس میں ہماری ایجوکیشن بہتر ہو رہی ہے، نہ ہماری ہیلتھ بہتر ہو رہی ہے. ہمارے 18th امینڈمنٹ کے بعد سارے محکمے جو ہیں، بڑے انڈسٹری ہو، ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، ایگریکلچر ہو، یہ ڈیوالو ہونے چاہیے تھے. ہم نہیں کر رہے. صوبے بھی وہی کام کرتے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. So I think we are overspending on the government and not for the people. So یہ ہمیں بڑا میجر چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں آپ دیکھیں IMF کی رپورٹ آ چکی ہے جس نے کرپشن اور گورننس کے بالکل یہ بات کی ہے. ورلڈ بینک نے رپورٹ دی ہے کہ آپ کی غربت بہت 45% کے اوپر بڑھ گئی ہے، سٹنٹنگ ہو گئی ہے اینڈ آپ کا ڈیولپمنٹ ماڈل ہی غلط ہے. حالانکہ یہ 50 سال سے تو ورلڈ بینک کے ماڈل پہ ہم چل رہے ہیں لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ماڈل آپ نے امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. وہ جو باتیں کہتے ہیں آپ زبانی پیسہ تو لے لیتے ہیں لیکن اس پہ عمل بھی نہیں کرتے. اور ابھی میں ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں یہ تھا کہ پاکستان کی اکانومی ایکسپورٹ نہیں کر سکتی کیونکہ کمپیٹیٹیو بھی نہیں ہے اور پروڈکٹیو بھی نہیں ہے. اور سر اب تو انرجی سیکٹر جو ہمارا پہلے اتنی مشکل میں رہتا ہے، اس آئل پرائسز کے بعد جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے. میں آپ کی اجازت سے مظہر صاحب تو اس میں ایک اور بات میں کہہ دوں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ پاکستان ایک بہت انسولیٹڈ سا ملک بن گیا ہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے گرد و نواح کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. انڈیا کو دیکھیں 8% پہ گرو کر رہا ہے، 7% پہ. انویسٹمنٹ اس کی کہاں کے کہاں جا رہی ہے. جی ڈی پی جو ہے اس کا ہمارے سے اگر پہلے 7 گنا تھا تو اب 10 گنا زیادہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. تو انڈینس کمپیئر ٹو پاکستانیز آر بیکمنگ رچ. بنگلہ دیش جہاں پہ اتنا ٹرموائل بھی آیا ہے وہ بھی ہم سے آگے نکل گئے ہیں. سو ہمارے ریجن میں تو ہم سب سے پیچھے رہ گئے. کوئی ریفارم نہیں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، کوئی انوویشن نہیں، کوئی ٹیکنالوجی امپروومنٹ نہیں. ہمارے جو شہر ہیں ان کو آپ دیکھیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو سلمان شاہ صاحب پہلے میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ، فارمر فائنانس منسٹر ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم، ماہر معاشیات ہیں. اور مظہر عباس صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار. مظہر صاحب صرف اتنا بتائیے، یہ سارے مسائل ہم سنتے ہیں اور بالکل شاہ صاحب نے بھی جس طرح بتا رہے ہیں، ڈاکٹر سلیم جس طرح بتا رہے ہیں ہمیں، اور اس سے پہلے بھی ہم یہ سب ڈسکس کرتے آئے ہیں
تو اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ کیا پھر ایک کوئی مسایا ڈھونڈا جائے گا کہ آ کے وہ کسی طرح سے معیشت کو ٹھیک کر دے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو اب تک جو سیاسی جمہوری سیٹ اپ نظر آیا ہے وہ ہائیبرڈ کہہ لیجیے، ہائیبرڈ پلس کہہ لیجیے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فوراً پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ حکومت صحیح نہیں چل رہی کیونکہ معاشیات نہیں چل رہے. ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی یہی ہوا تھا، اور اب اگر جس طرح کی یہ پکچر ہمیں نظر آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی امپلیکیشن سیاسی طور پر اس حکومت کو ہوگی؟ دیکھیں نادیہ، اصل ایشو یہی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ ایک تو آپ کے یہاں ایک پروسیس نہیں چلتا، دوسرا آپ کے یہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے ہی نہیں. یہ سو کالڈ آپ نیب بنا لیں، سو کالڈ اور بہت سے فیکٹر بنا لیں، کل جن پر نیب کے کیسز بنتے تھے وہ آج سب کے سب بیل آؤٹ ہیں. جو آج بیل آؤٹ ہیں وہ کل وہ ہو جائیں گے. تو ہمارے یہاں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو ہمارے یہاں فائنینشیل ڈسپلن ہے، جو ہمارے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، وہ ہر چیز اتنی زیادہ پولیٹیسائز ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے یہاں انویسٹمنٹ آتی ہی نہیں ہے. کیوں کرے گا کوئی انویسٹ جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ گورنمنٹ آج ہے کل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب آپ کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ آپ کے یہاں واقعی ایک پولیٹیکل پروسیس شروع ہو گیا ہے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس شروع ہو گیا ہے، یہ گورنمنٹ 5 سال سے پہلے جاتی نہیں، اور پھر ہمارے یہاں کوئی نیشنل پالیسیز نہیں ہے. ایک زمانہ تھا جب آپ کے یہاں 5 ایئر پلان بنا کرتا تھا جی. اب تو آپ کے یہاں اب تو وہ ساری آپ کے یہاں باقاعدہ پالیسیز بنا کرتی تھی، پالیسیز باقاعدہ اناؤنس ہوتی تھی. آپ کے یہاں ایجوکیشن پالیسی اناؤنس ہوتی تھی، آپ کے یہاں ہیلتھ پالیسی اناؤنس ہوتی تھی، آپ کے ہر منسٹریز کی ایک پالیسی، پھر آپ کے یہاں 5 سالہ پروگرام آیا کرتا تھا اس میں. تو ہم نے ہر چیز کو ایڈوکزم کی طرف لے گئے، اور اس کے نتائج ہمیں اپنے سامنے مل رہے ہیں. اس سے اس ملک میں جتنی میسو کرپشن ہوئی ہے اس کا آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے. نہ وہ، اور میں کس کی طرف دیکھوں؟ بالکل کون کرے گا اکاؤنٹیبلٹی اس ملک میں؟ جن کو آپ مسیحا سمجھتے، کل پتہ چلتا کہ انہوں نے بھی لمبا کھانچا کر لیا. تو آپ کیا ایک جو اس وقت سسٹم ہے اس کے یہاں آپ کیا بیسکلی سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. رائٹ. اور انفارچونیٹلی ہم جب آپ سسٹم کولیپس کی بات کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ان الیکٹڈ نان الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے، کوئی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آ جائے. کہ اس ملک میں ٹیکنوکریٹس کا کیا ٹریک ریکارڈ رہا ہے؟ بالکل. اس ملک میں تو بزنس مینس کا کیا ٹریک ریکارڈ رہا ہے؟ سوائے ٹیکس ایویژن کے اور ہوتا کیا ہے اس ملک کے اندر؟ تو آپ کیا انفارچونیٹ ہے یہ کہ ہمارے یہاں ہم ایز اے نیشن جو ہے وہ ہم نے کبھی بھی کوئی ڈائریکشن سیٹ نہیں کی، نہ ہم نے کوئی سسٹم بنانے کی طرف گئے. ہم اس میں ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ دوسری گورنمنٹ کو بند کر دیتی ہے، دوسری گورنمنٹ آتی ہے وہ پہلی گورنمنٹ کے لوگوں کو بند کر دیتی ہے، اور پھر کبھی آپ نان سویلین گورنمنٹس آتی ہیں تو وہ سویلینس کو اندر کر دیتی ہیں. اس کے علاوہ مجھے بتا دیں، یہ میرے بہت ہی قابل احترام دونوں صاحبان بیٹھے ہیں، کہ آپ نے کون سا سسٹم ایوالو کیا ہے جس کو میں کہہ سکوں کہ اس کے تھرو اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر سلیم. یہ آپ نے سنا کہ یہ ایک حقیقت ہے مسلمہ. ہمارے پاس ذہین فتین لوگ موجود ہیں، آپ جیسے لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہیں، جو حکومت میں بیٹھے ہیں، جو بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ جو لانگ ٹرم پالیسی پلاننگ پروفیسیز وہ نہیں نظر آتی. سب کچھ ایڈوکزم پہ چل رہا ہے. اینڈ لکس لائک وی آر گونا کنٹینیو لائک دس. دیکھیے نادیہ، اب بڑا پیچیدہ بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے سب کچھ. آپ دیکھیے کہ اس وقت حکومت پاکستان کے پاس 85,500 گاڑیاں ہیں. میں نے چیک کیا ہے کہ حکومت برطانیہ جو ہے وہ ہز میجسٹیز گورنمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے پاس 86 گاڑیاں ان کے کارپول میں. آپ اندازہ کیجئے 85,500 پاکستان کے پاس ہیں اور برطانیہ کے کارپول میں 86 گاڑیاں ہیں. 86. آپ دیکھیے کہ ہم نے صرف گیس کے سیکٹر میں کوئی 3,500 ارب روپے کا نقصان کر دیا، بجلی کے سیکٹر میں کوئی 3,2500 ارب کا نقصان کر دیا. ایک وہ پیسکو کے نام سے ادارہ بنایا تھا، اس میں کوئی 900 ارب روپے کا نقصان ہے. یہ جو 85,500 گاڑیاں ہیں ان کے اندر سالانہ 114 ارب روپے کا پیٹرول اور ڈیزل ڈلتا ہے.
जो स्टैंडर्ड जो हमने स्टेट ओन एंटरप्राइज खोल के रखी हैं कोई 100 और 10 के जी। करीब, उन्होंने कोई 7,000 अरब रुपए का नुकसान कर दिया है। उफ। आप इन नुकसानात को सिर्फ जमा कर लीजिए, जी। ना इस मुल्क को कोई टैक्स बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, ना इस मुल्क को IMF के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, और ये सारी चीजें खुद साख्ता है और इनको बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है। मैंने सर ये 6 फिगर्स आपके सामने रखी, आप इन 6 फिगर्स इनको दुरुस्त कर दें, वसाइल मुल्क के पास मौजूद है। फारूक सलीम साहब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं डॉक्टर सलमान शाह, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर फारूक सलीम माहिर माशियात हैं, और मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। ये जो एक्सपेंडिचर, ये जो एक शहाना अंदाज हमें नज़र आता है डॉक्टर शाह, इसने तो वाकई दीमक की तरह मुल्क को चाट गया है। SOEs का तो जिक्र सुन सुन के हम थक गए हैं, और अभी भी एक PIA की प्राइवेटाइजेशन बस हमें नज़र आई है, बाकी तो सब जूं के तू हैं। तो IMF आपको बता सकता है, आपका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती तो करा नहीं सकता, क्या वजह है कि हम नहीं कर सक रहे? ये जो SOEs हैं, इनमें क्या मसला है कि हम नहीं प्राइवेटाइज कर सक रहे? क्यों नहीं जान छुड़ा सकते इनसे, when knowing the fact that they are a burden on our exchequer? गवर्नेंस का तो आपके सामने सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं। एंड अभी चंद दिन पहले एक रिपोर्ट मैंने देखी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान का बिजली का निज़ाम जो है उसमें 85% बिजली जो है वो डोमेस्टिक रिसोर्सेज से बन रही है, यानी कि वो हाइडल से बन रही है, न्यूक्लियर से बन रही है, सोलर से बन रही है और थर्कोल से बन रही है। 85%। ओके। तो पहला सवाल तो ये बनता है, तो फिर अगर 85% आपकी अपने कैपेसिटी थी तो फिर ये LNG के प्लांट्स आपने क्यों लगाए? फिर आपने ये इतने हैवी कैपेसिटी पेमेंट्स के कोले के प्लांट्स इंपोर्टेड कोल पे क्यों लगाए? किसने लगाए? ये किसके बेसिस पे आपने ये कॉन्ट्रैक्ट्स किए? किसने ये साइन किए कि इतना बड़ा अलमिया है कि अगर 85% आप उस बिजली जो है वो दूसरे रिसोर्सेज से कमा रहे हैं, बना रहे हैं, तो जो आपने बड़े बड़े प्लांट्स लगाए हैं जिसको लिए पाकिस्तान को आपने गिरवी रख दिया है, जिसमें सर्कुलर डेट ने हमारी तबाही मचा दी है, तो वो किसने बनाए थे? तो क्यों नहीं उनका नाम लिया जा रहा? क्यों नहीं उनको सामने लाया जा रहा? और क्यों नहीं उनको रखें खटेरे में कि भाईजान आपने ये क्यों खर्चा किया और आपने क्यों ये अपने मुल्क को गिरवी रख दिया? और कैपेसिटी पेमेंट्स ख़त्म ही नहीं होती, और कैपेसिटी पेमेंट्स बिजली वहाँ से आप लेते तो नहीं है लेकिन पैसे आप दे रहे हैं। तो पहली तो ये बताएं ना, गवर्नेंस की पहला अकाउंटेबिलिटी नहीं ना, वही तो मजहर साहब कह रहे थे, अकाउंटेबिलिटी के गलत डिसीजंस क्यों ली गई। अब ये नहीं, ये कभी मैं नहीं मान सकता कि उनको पता नहीं था। सही। उनको बिल्कुल पता था और उन्होंने ये डिलिबरेटली चीजें सारी की हैं, और उनके मोटिव्स कुछ और थे। वो जो पाकिस्तान में अब देखें, अब सोलर के ऊपर पूरी कोशिश करते रहे हैं कि उसको स्टॉप किया जाए, ना आगे बढ़ाया जाए, लेकिन वो एक ऑर्गेनिक तरीके से सोलर फैल गया पाकिस्तान में, और अब ये विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं कि देखें जी हम तो इंडिपेंडेंट पावर हमारी इंडिपेंडेंट हो गई। इसी तरह हमने बेशुमार गलतियां की हुई हैं। हर डिसीजन मेकिंग जो है उसमें आपने बड़ी बड़ी गलतियां की हुई हैं, और वो गलतियां अब आप भुगत रहे हैं। और वो आप क्या, गरीब आदमी, पाकिस्तान का गरीब आदमी जो है वो भुगत रहा है, और उसके पास ना कपड़ा है, ना रोटी है, ना मकान है, ना मतलब उसके पास तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। उसको तो तालीम भी नहीं आप दे रहे, उसको आप हेल्थ भी नहीं दे रहे। तो आई थिंक कि एक टोटल फेलियर है ऑफ आवर इकोनॉमिक सिस्टम, और इसको अब रिवैम्प करना बहुत जरूरी है। इसके बगैर ये अब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। इकोनॉमी जो है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिस्टम जो है जी, ये पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। That's a very strong word, sir, that you're using. It's an existential threat. Absolutely, because उसने हमें मकरूज कर दिया। बिल्कुल सही। उसने हमें गरीब कर दिया। उसने हमें अनएम्प्लॉयमेंट है हर तरफ। आप देखें कि किधर एम्प्लॉयमेंट कैसे है। सही सही। कई लोग, मैं अब देखता हूँ कि लोग
یہ جو مزدور لوگ ہیں وہ مزدوری کرنے کے بعد کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں مفت کھانا ملے. بالکل یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. تو سر آخر میں ڈاکٹر سلیم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ اس کو لیمن الفاظ کے اندر بتائیں کہ کس چیز کے لیے اب پاکستانی پریپیئرڈ رہیں, نوئنگ دا فیکٹ دیٹ مشکلات بھی ہیں, نوئنگ دا فیکٹ کہ کچھ چیزیں بہتری کی طرف جو جس طرح سے ریفارم ہونا چاہیے, اور جیسے آپ اور ڈاکٹر شاہ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, وہ غلطیوں پہ غلطیاں بھی ہو رہی ہیں. اور اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ گلف اسٹیٹس کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے فوراً ہم ارینجمنٹس کریں. تو اس میں بتائیے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کچھ ایکسپیکٹ کریں اب آنے والے دنوں میں. دیکھیے, if we put our house in order, یہ جنگ کے بعد مجھے جو اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں, آپ ذرا سوچئے کہ سارے کا سارا جو گلف کا ایریا ہے وہ کوئی 6 ممالک ہیں, وہ سالانہ کوئی 120 ارب ڈالر کا ان کا ڈیفنس کا بجٹ. اب امریکہ کے اوپر ان کا اعتبار اور اعتماد جو ہے وہ اس جنگ کے بعد بڑا اٹھ گیا ہے, اور وہ دیکھیں گے کسی ایسے ملک کی طرف جس کی ایک بڑی تجربہ کار فوج ہو, جو دہشت گردی سے لڑ چکی ہو, جس کا انٹلیکٹ لیول, جس کا پرسنل لیول بڑا ہائی ہو. مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو سعودی عرب نے ہمارے ساتھ اسٹریٹجک ڈیفنس اگریمنٹ کیا ہے, باقی جو گلف کنٹریز کے ممالک ہیں وہ بھی کچھ اس قسم کا کام جو ہے وہ کرنا چاہیں گے. صحیح. سوچئے کہ جنگ کے بعد اگر ایران جو ہے وہ ایک پوسٹ سینکشن کنٹری بن جاتا ہے, وہاں سے سینکشنز جو ہیں امریکہ کی وہ اٹھ جاتی ہیں, تو آپ اندازہ کیجیے کہ وہ ایسا ملک ہے جہاں پہ تقریباً 160 ارب بیرل تیل ہے, کوئی 35 ٹریلین کیوبک فیٹ گیس ہے, اور وہ گیس اور جو تیل ہے ان کو کنزیوم کرنے والے ہیں انڈیا اور چائنا, اور بیچ میں بیٹھا ہے پاکستان. یہ سب کچھ جو ہے یہ 160 ارب بیرل اور کوئی 35 ٹریلین کیوبک فیٹ گیس یہ پاکستان سے گزر کے چین اور انڈیا جائیں گے. کم سے کم 8 سے 10 ارب ڈالر تو صرف ٹرانزٹ فی کھڑی ہو جاتی ہے. صحیح. تو اپرچونٹیز آر دیئر. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے پتے صحیح کھیلتے ہیں یا نہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ آپ کا, ڈاکٹر فرق سلیم صاحب آپ کا, اور مظہر صاحب آپ کا فار بینگ ود اس آن دا شو. اس ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے کل تک کے لیے. اللہ حافظ.